السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سے لوگ اذانیں دے رہے ہیں اور کرونا وائرس کو بگا رہے ہیں اور وبا سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہیں، اور بہت سی کچھ روایتیں پیش کر رہے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت کو حاکم بنایا ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مصیبت آئی، بیماری آئی، تہمتیں لگی۔ غزوہ بدر سب سے مشکل موقع تھا۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ رعل اور ذکوان اور عصیہ قبیلوں نے 70 صحابہ قراء کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی کو شدید غصہ آیا۔ پورا مہینہ 5 نمازوں میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی، لیکن آپ نے اذانیں نہیں دی۔ آپ نے اتنا لمبا سفر کیا تبوک کا، آپ نے اذانیں نہیں دی۔ اذان بے وقت نہیں دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کی نماز، مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کان اذا حزبہ امر صلی، جب پیغمبر علیہ السلام کو کوئی مصیبت آ جاتی، مشقت آ جاتی، تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے وہاں ہم اذانیں دینے لگ جاتے ہیں، ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی عام سا چھوٹا سا عمل بھی یا بہت بڑا عملاً، نکرہ ہے، عام ہے، کسی قسم کا بھی کوئی کام کیا دین سمجھ کر، جس کے اوپر ہماری سٹیمپ نہیں، مہر نہیں، جس کو ہم نے اوتھینٹک قرار نہیں دیا، فہو رد، تو دیٹ از ریجیکٹڈ، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی خیر ہے، اور اس قدر وبا اور مصیبت میں تو ہمیں اور سنت کے قریب آنا چاہیے، نہ کہ بدعات یا غیر شرعی چیزوں کو فروغ دیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کوئی واجب یا سنت نہیں، مستحب ہے، تو عرض خدمت یہ ہے کہ مستحب بھی ایک شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم کے لیے بھی قرآن اور سنت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے، یا کم از کم صحابہ کا عمل چاہیے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔